الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے نماز جمعہ کے متعلق مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بہار شریعت کے صفحہ نمبر 769 پر صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد کا ہونا یعنی جماعت جمعہ کو بیان کرنے لگے۔ آپ توجہ رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو علم دین کا ایک خزانہ ہاتھ میں آئے گا۔ جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد۔ مسئلہ نمبر 29، اگر 3 غلام یا مسافر یا بیمار یا گونگے یا ان پڑھ مقتدی ہوں تو جمعہ ہو جائے گا، اور صرف عورتیں یا بچے ہوں تو جمعہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 30، خطبہ کے وقت جو لوگ موجود تھے وہ بھاگ گئے اور دوسرے 3 شخص آ گئے تو ان کے ساتھ امام جمعہ پڑھے، یعنی جمعہ کی جماعت کے لیے انہی لوگوں کا ہونا ضروری نہیں، وہ جو پہلے تھے انہی کا ہونا ضروری نہیں جو خطبے کے وقت حاضر تھے، بلکہ ان کے غیر سے بھی جمعہ ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 31، پہلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پیشتر پہلے سب مقتدی بھاگ گئے یا صرف 2 رہ گئے تو جمعہ باطل ہو گیا، سرے سے ظہر کی نیت باندھے۔ اور اگر سب بھاگ گئے مگر 3 مرد باقی ہیں، یا سجدے کے بعد بھاگے یا تحریمہ کے بعد بھاگ گئے تھے مگر پہلے رکوع میں آ کر شامل ہو گئے، یا خطبہ کے بعد بھاگے اور امام نے دوسرے 3 مردوں کے ساتھ جمعہ پڑھا تو ان سب صورتوں میں جمعہ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 32، امام نے جب اللہ اکبر کہا اس وقت مقتدی باوضو تھے مگر انہوں نے نیت نہ باندھی، پھر یہ سب بے وضو ہو گئے اور دوسرے لوگ آگے یہ چلے گئے تو جمعہ ہو گیا۔ اور اگر تحریمہ ہی کے وقت سب مقتدی بے وضو تھے پھر اور لوگ آ گئے تو امام سرے سے تحریمہ باندھے۔ جمعہ قائم کرنے کے لیے اذن عام کا ہونا۔ اذن عام کیا ہے؟ یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔ اگر جامع مسجد میں جب لوگ جمع ہو گئے دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، کیونکہ اذن عام جو شرط ہے وہ نہ رہی۔ مسئلہ نمبر 33، بادشاہ نے اپنے مکان میں جمعہ پڑھا اور دروازہ کھول دیا، لوگوں کو آنے کی عام اجازت ہے تو ہو گیا، لوگ آئیں یا نہ آئیں، اور دروازہ بند کر کے پڑھا یا دربانوں کو بٹھا دیا کہ لوگوں کو آنے نہ دیں تو جمعہ نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 34، عورتوں کو اگر مسجد جامع سے روکا جائے تو اذن عام کے خلاف نہیں یہ بات کہ ان کے آنے میں خوف فتنہ ہوگا، عورتوں کے آنے سے فتنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا ان کو روکنا یہ اذن عام کے منافی نہیں۔ جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی معدوم ہو، ایک بھی نہ پائی جائے تو فرض نہیں۔
پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا، بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے اور عورت کے لیے ظہر افضل۔ ہاں، عورت کا مکان اگر مسجد سے بالکل متصل ہے کہ گھر میں امام مسجد کی اقتدا کر سکے، کہ گھر کے اندر امام مسجد کی اقتدا کر سکے، تو اس کے لیے بھی جمعہ افضل ہے، اور نابالغ نے جمعہ پڑھا تو نفل ہے کہ اس پر نماز فرض ہی نہیں۔ شرط نمبر 1، جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط شہر میں مقیم ہونا۔ نمبر 2، صحت، یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں۔ مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا تو جائے مگر مرض بڑھ جائے گا یا پھر دیر میں اچھا ہوگا۔ شیخ فانی مریض کے حکم میں ہے۔ مسئلہ نمبر 35، جو شخص مریض کا تیماردار ہو، مریض کا تیماردار جانتا ہے کہ جمعہ کو جائے گا تو مریض دقتوں میں پڑ جائے گا، پریشانیوں میں پڑ جائے گا اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، تو اس تیماردار پر جمعہ فرض نہیں۔ جمعہ واجب ہونے کے لیے تیسری شرط آزاد ہونا۔ غلام پر جمعہ فرض نہیں اور اس کا آقا منع کر سکتا ہے۔ نمبر 36، مکاتب غلام پر جمعہ واجب ہے، یوں ہی جس غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہو، باقی کے لیے سعیت کرتا ہو، یعنی کوشش کرتا ہو باقی حصہ آزاد کروانے کے لیے، یعنی بقیہ آزاد ہونے کے لیے کما کر اپنے آقا کو دیتا ہو، اس پر بھی جمعہ فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 37، جس غلام کو اس کے مالک نے تجارت کرنے کی اجازت دی ہو یا اس کے ذمہ کوئی خاص مقدار کما کر لانا مقرر کیا ہو، اس پر جمعہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 38، مالک اپنے غلام کو ساتھ لے کر مسجد جامع کو گیا اور غلام کو دروازے پر چھوڑا کہ سواری کی حفاظت کرے، تو اگر جانور کی حفاظت میں خلل نہ آئے تو جمعہ پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 39، مالک نے غلام کو جمعہ پڑھنے کی اجازت دے دی جب بھی واجب نہ ہوا، اور بلا اجازت مالک، بغیر اجازت مالک اگر جمعہ یا عید کو گیا، غلام اجازت مالک کے بغیر جمعہ یا عید کو گیا، اگر جانتا ہے کہ مالک ناراض نہ ہوگا تو جائز ہے جانا، ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 40، نوکر اور مزدور کو جمعہ پڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ نوکر اور مزدور کو، جو آقا ہے ان کا مالک ہے، جمعہ پڑھنے سے نہیں روک سکتا، البتہ اگر مسجد جامع دور ہے تو جتنا حرج ہوا ہے اس کی مزدوری میں کم کر سکتا ہے، اس کی اتنے وقت کی کٹوتی کی جا سکتی ہے، اور مزدور اس کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا اس کٹوتی کا کہ واپس دی جائے۔ نمبر 4، شرط نمبر 4، واجب ہونا، جمعہ کے واجب ہونے کے لیے چوتھی شرط ہے مرد ہونا، عورت پر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 5، بالغ ہونا۔ نمبر 6، عاقل ہونا۔ یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کے وجوب میں عقل و بلوغ جو ہے وہ شرط ہے۔ نمبر 7، انکھیارا ہونا، بینا ہونا، یعنی نظر آنے والا ہو، نبینا نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 41، یک چشم
اور جس کی نگاہ کمزور ہو، ایک آنکھ والا اور وہ کہ جس کی نگاہ کمزور ہو اس پر جمعہ فرض ہے۔ یوں ہی جو اندھا مسجد میں اذان کے وقت باوضو ہو اس پر جمعہ فرض ہے، اور وہ نابینا جو خود مسجد جمعہ تک بلا تکلف نہ جا سکتا ہو، اگرچہ مسجد تک کوئی لے جانے والا ہو، اجرت مثل پر لے جائے، یعنی اتنی اجرت پر جتنی عام طور پر نوکر کو دی جاتی ہے اتنی اجرت پر کوئی مل جائے، یا بلا اجرت کوئی مل جائے لے جانے والا، تو اس پر پھر بھی جمعہ فرض نہیں۔ مسئلہ نمبر 42، بعض نابینا بلا تکلف بغیر کسی کی مدد کے بازاروں راستوں میں چلتے پھرتے ہیں، اور جس مسجد میں چاہیں بلا پوچھے جا سکتے ہیں، ان پر جمعہ فرض ہے۔ شرط نمبر 8، چلنے پر قادر ہونا۔ مسئلہ نمبر 43، اپاہج پر جمعہ فرض نہیں، اگرچہ کوئی ایسا ہو کہ اسے اٹھا کر مسجد میں رکھ آئے گا، پھر بھی جمعہ فرض نہیں۔ مسئلہ نمبر 44، جس کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو یا فالج سے بیکار ہو گیا ہو، اگر مسجد تک جا سکتا ہو تو اس پر جمعہ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ قید میں نہ ہونا، مگر جب کسی دین کی وجہ سے قید کیا گیا، کسی دین قرضے کی وجہ سے قید کیا گیا اور مالدار ہے، یعنی قرضہ ادا کرنے پر قادر ہے، تو اس پر فرض ہے، جمعہ فرض ہے۔ نمبر 10، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہو، مفلس قرضدار کو اگر قید کا اندیشہ ہو تو اس پر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 11، میہ یا آندھی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا، یعنی اس قدر کہ ان سے نقصان کا خوف صحیح ہو۔ مسئلہ نمبر 45، جمعہ کی امامت ہر مرد کر سکتا ہے جو اور نمازوں میں امام ہو سکتا ہے، اگرچہ اس پر جمعہ فرض نہ ہو، جیسے مریض، مسافر، غلام، یعنی جب کہ سلطان اسلام یا اس کا نائب یا جس کو اس نے اجازت دی بیمار ہو یا مسافر، تو یہ سب نماز جمعہ پڑھا سکتے ہیں، یا انہوں نے کسی مریض یا مسافر یا غلام یا کسی علاقے امامت کو اجازت دی ہو، یا بضرورت عام لوگوں نے کسی ایسے کو امام مقرر کیا ہو جو امامت کر سکتا ہو، یہ نہیں کہ بطور خود جس کا جی چاہے جمعہ پڑھاوے، کہ یوں جمعہ نہ ہوگا۔ جس پر جمعہ فرض ہے اسے شہر میں جمعہ ہو جانے سے پہلے ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ امام ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حرام ہے، اور پڑھ لیا جب بھی جمعہ کے لیے جانا فرض ہے، اور جمعہ ہو جانے کے بعد ظہر پڑھنے میں کراہیت نہیں، بلکہ اب تو ظہر ہی پڑھنا فرض ہے۔ اگر جمعہ دوسری جگہ نہ مل سکے مگر جمعہ ترک کرنے کا گناہ اس کے سر رہا۔ مسئلہ نمبر 47، یہ شخص کہ جمعہ ہونے سے پہلے ظہر پڑھ چکا تھا، نادم ہو کر گھر سے جمعہ کی نیت سے نکلا، اگر اس وقت امام نماز میں ہو تو نماز ظہر جاتی رہی، جو پڑھ کے آیا تھا یہ وہ جاتی رہی، جمعہ مل جائے تو پڑھ لے، ورنہ ظہر کی نماز پھر پڑھے، اگرچہ مسجد دور ہونے کے سبب جمعہ نہ ملا ہو۔ مسئلہ نمبر 48، مسجد جامع میں یہ شخص ہے جس نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اور جس جگہ نماز پڑھی وہیں بیٹھا ہے، تو جب تک جمعہ شروع نہ کرے ظہر باطل نہیں،
اور اگر ارادے کے ساتھ جمعہ وہاں سے ہٹا، ارادہ جمعہ بقصد جمعہ اس جگہ سے ہٹا، تو اب ظہر باطل ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 49، یہ شخص اگر مکان سے نکلا ہی نہیں یا کسی اور ضرورت سے نکلا یا امام کے فارغ ہونے کے وقت یا فارغ ہونے کے بعد نکلا یا اس دن جمعہ پڑھا ہی نہ گیا یا لوگوں نے جمعہ پڑھنا تو شروع کیا تھا مگر کسی حادثہ کے سبب پورا نہ کیا، تو ان سب صورتوں میں ظہر باطل نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 50، جن صورتوں میں ظہر باطل ہونا کہا گیا اس سے مراد فرض جاتا رہنا ہے کہ یہ نماز اب نفل ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 51، جس پر جمعہ فرض تھا اس نے ظہر کی نماز میں امامت کی، پھر جمعہ کو نکلا تو اس کی ظہر باطل ہے مگر مقتدیوں میں جو جمعہ کو نکلا اس کے فرض باطل نہ ہوئے۔ مسئلہ نمبر یہ جو مسئلہ نمبر 51 ہے ذرا توجہ سے دوبارہ سنیں۔ جس پر جمعہ فرض تھا اس نے ظہر کی نماز میں امامت کی، پھر جمعہ کو نکلا تو اس کی ظہر باطل ہے مگر مقتدیوں میں جو جمعہ کو نہ نکلا اس کے فرض باطل نہ ہوئے۔ مسئلہ نمبر 52، جس پر کسی عذر کے سبب جمعہ فرض نہ ہو وہ اگر ظہر پڑھ کر جمعہ کے لیے نکلا تو اس کی نماز بھی جاتی رہی ان شرائط کے ساتھ جو آپ کے سامنے پہلے میں نے عرض کر دی ہیں۔ مسئلہ نمبر 53، مریض یا مسافر یا قیدی یا کوئی اور جس پر جمعہ فرض نہیں، ان لوگوں کو بھی جمعہ کے دن شہر میں جماعت کے ساتھ ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ جمعہ ہونے سے پہلے جماعت کریں یا بعد میں۔ یوں ہی جنہیں جمعہ نہ ملا وہ بھی بغیر اذان و اقامت ظہر کی نماز تنہا پڑھیں، جماعت ان کے لیے بھی منع ہے۔ مسئلہ نمبر 54، علماء فرماتے ہیں کہ جن مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا انہیں جمعے کے دن ظہر کے وقت بند رکھیں۔ مسئلہ نمبر 55، گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز اذان و اقامت کے ساتھ با جماعت پڑھیں۔ نمبر 56، معذور اگر جمعہ کے دن ظہر پڑھے تو مستحب یہ ہے کہ نماز جمعہ ہو جانے کے بعد پڑھے اور تاخیر نہ کی تو مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 57، جس نے جمعہ کا قاعدہ پا لیا یا سجدہ سہو کے بعد شریک ہوا تو اسے جمعہ مل گیا، لہٰذا اپنی 2 ہی رکعتیں پوری کرے۔ مسئلہ نمبر 58، نماز جمعہ کے لیے پیشتر سے جانا، پہلے سے جانا اور مسواک کرنا اور اچھے اور سفید کپڑے پہننا اور تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 59، جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے ختم نماز تک نماز و اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے۔ یوں ہی جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہے جلد پوری کر لے۔ نمبر 60، جو چیزیں نماز میں حرام ہیں مثلا کھانا پینا، سلام و جواب سلام وغیرہ، یہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہے، یہاں تک کہ امر بالمعروف، ہاں خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے، جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا اشارے، سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے بولنا منع ہے۔ مسئلہ نمبر 61، خطبہ سننے کی حالت میں دیکھا کہ اندھا کنویں میں گرا چاہتا ہے
یعنی گرنے لگا ہے، یا کسی کو بچھو وغیرہ کاٹنا چاہتا ہے تو زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ بچو۔ اگر اشارہ یا دبانے سے بتا سکیں تو اس صورت میں بھی زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 62، خطیب نے مسلمانوں کے لیے دعا کی تو سامعین کو ہاتھ اٹھانا یا آمین کہنا منع ہے، کریں گے گناہگار ہوں گے۔ خطبہ میں درود شریف پڑھتے وقت خطیب کا دائیں بائیں منہ کرنا بدعت ہے۔ مسئلہ نمبر 63، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام کے ذکر پر اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ مسئلہ نمبر 64، خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، مثلا خطبہ عیدین و نکاح وغیرہ ہما۔ نمبر 65، پہلی اذان کے ہوتے ہی سعی واجب ہے، کوشش جمعہ واجب ہے، اور بیع وغیرہ ان چیزوں کا جو سعی کے منافی ہوں، جو سعی یعنی کوشش جمعہ کے منافی ہوں، چھوڑ دینا واجب ہے، یہاں تک کہ رستے میں چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو بھی ناجائز، اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ ہے۔ اور کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آئی، اگر یہ اندیشہ ہو کہ کھائے گا تو جمعہ فوت ہو جائے گا تو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے، جمعہ کے لیے اطمینان اور وقار کے ساتھ جائے۔ مسئلہ نمبر 66، خطیب جب ممبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے دوبارہ اذان دی جائے۔ یہ ہم آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ سامنے سے مراد یہ مراد نہیں کہ مسجد کے اندر ممبر سے متصل، ممبر کے بالکل سامنے ممبر کے ساتھ ہو، کہ مسجد کے اندر اذان کہنے کو فقہاء کرام نے مکروہ کہا ہے۔ مسئلہ نمبر 67، اکثر جگہ دیکھا گیا ہے کہ اذان ثانی پست آواز سے کہتے ہیں، یہ نہیں چاہیے، بلکہ اسے بھی بلند آواز سے کہیں کہ یہ اس سے اعلان مقصود ہے، اور جس نے پہلی اذان نہ سنی اسے سن کر حاضر ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 68، خطبہ ختم ہو جائے تو فوراً اقامت کہی جائے، خطبہ و اقامت کے درمیان دنیا کی بات کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 69، جس نے خطبہ پڑھا وہی نماز پڑھائے، دوسرا نہ پڑھائے، اور اگر دوسرے نے پڑھا دی جب بھی ہو جائے گی جب کہ وہ معذون ہو، اسے اجازت دی ہوئی ہو۔ یوں ہی اگر نابالغ نے بادشاہ کے حکم سے خطبہ پڑھا اور بالغ نے نماز پڑھائی تو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 70، نماز جمعہ میں بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ اور دوسری میں سورۃ منافقون، یا پہلی میں سبح اسم ربک اور دوسری میں حل اتی کا پڑھے، مگر ہمیشہ انہی کو نہ پڑھے، کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھے۔ مسئلہ نمبر 71، جمعہ کے دن اگر سفر کیا اور زوال سے پہلے آبادی شہر سے باہر ہو گیا تو حرج نہیں، ورنہ ممنوع ہے۔ 72، حجامت بنوانا اور ناخن ترشوانا جمعہ کے دن افضل ہے۔ جمعہ اس کا حاشیے میں یوں لکھا ہے کہ جمعہ سے پہلے اور بعد میں ناخن وغیرہ ترشوانا جائز ہے، البتہ حدیث میں جمعہ سے پہلے کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ صدر الشریعہ نے بہار شریعت حصہ 16 میں یہ حدیث نقل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے مونچھیں کترواتے اور ناخن ترشواتے تھے۔ مسئلہ نمبر 73، سوال کرنے والا اگر نمازیوں کے آگے سے گزرتا ہو
یا گردنیں پھلانگتا ہو یا بلا ضرورت مانگتا ہو تو سوال بھی ناجائز ہے اور ایسے سائل کو دینا بھی ناجائز، بلکہ مسجد میں اپنے لیے مطلقاً سوال کی اجازت نہیں۔ مسئلہ نمبر 74، جمعہ کے دن یا رات میں سورۃ کہف کی تلاوت افضل ہے اور زبان اور زیادہ بزرگی رات میں پڑھنے کی ہے۔ نسائی، بہقی بسند صحیح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں، جو شخص سورۃ کہف جمعہ کے دن پڑھے اس کے لیے دونوں جمعہ کے درمیان نور روشن ہوگا۔ اور دارمی کی روایت میں ہے کہ جو شب جمعہ میں سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبہ تک نور روشن ہوگا۔ اور ابو بکر ابن مردویہ کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ فرماتے ہیں، جو جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور دو جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث کی اسناد میں کوئی حرج نہیں۔ حامیم الدخان پڑھنے کی یہ سورۃ قرآن پاک کی اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ طبرانی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن یا رات میں حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے، جو کسی رات میں حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کریں گے۔ جمعہ کے دن یا رات میں سورۃ یاسین پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ فائدہ، جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں زیارتیں قبول کرنی چاہیے، اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ یہاں تک ہمارا نماز جمعہ کا باب مکمل ہوا۔ آپ بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ نماز جمعہ ہو یا دیگر مسائل، ان کو احسن انداز سے آپ سنیں اور سیکھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائیں، تاکہ آپ کا ایک مسئلہ کسی کو بتانا اور اس مسئلے پر عمل کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔